ایک طرف ہے برسوں تربیت حاصل کرنے والا ڈاکٹر اور دوسری طرف ایک AI جو بیماریوں کی تشخیص کے لیے بنائی گئی ہے. آپ کس پر اعتبار کریں گے؟ AI طب کے شعبے کو بدل رہی ہے. یہ کینسر کی بہت ابتدائی مرحلے میں تشخیص کے ساتھ ساتھ الزائمر کی علامات کو ظاہر ہونے سے پہلے پہچان سکتی ہے اور AI ماڈلز طبی امیجز پڑھنے میں خاص طور پر ماہر ہیں. پاکستان میں بھی طب کے شعبے میں حالیہ کچھ عرصے میں AI کے استعمال میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جہاں ڈاکٹرز دوا دینے سے لے کر آپریشنز تک میں AI کی معاونت لے رہے ہیں. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا AI عمومی تشخیص میں مددگار ہے؟ مثلاً جب آپ کلینک میں مبہم علامات کے ساتھ داخل ہوں. اور یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلی بات، AI سے تشخیص. مائکروسافٹ نے ایک AI سسٹم تیار کیا ہے جسے کہا جاتا ہے MAI-DXO یا مائکروسافٹ AI ڈائگنوسٹک آرکسٹریٹر. اسے ایک مخصوص طبی ڈیٹا بیس اور اوپن AI کے جدید ماڈل ChatGPT-o3 سے منسلک کیا گیا ہے، جو کہ ایک ریزننگ ماڈل ہے. اس کا مطلب یہ AI دوسرے ماڈلز کی طرح سوال کا صرف ممکنہ جواب نہیں دیتا بلکہ مرحلہ وار مسئلہ حل کرتا ہے. یہ منطق اور شواہد کو استعمال کرتے ہوئے پیچیدہ مسائل کو سلجھاتا ہے. ٹیسٹ کے لیے مائکروسافٹ نے مریضوں کے حقیقی ڈیٹا پر مبنی فرضی طبی کیسز بنائے. ہر کیس کے ساتھ علامات کا ایک سیٹ دیا گیا. یہ AI اضافی ٹیسٹ بھی تجویز کر سکتی ہے جو کہ اگرچہ فرضی تھے لیکن طبی لحاظ سے درست تھے تاکہ تشخیص کی تصدیق یا تردید کی جا سکے. مائکروسافٹ کا کہنا ہے کہ AI نے 10 میں سے 8 کیسز صحیح حل کیے، جب اصلی ڈاکٹرز کو یہی کیسز دیے گئے جہاں انہیں کتاب یا ساتھی ڈاکٹرز کی مشاورت دستیاب نہیں تھی تو ان کے ہاں یہ شرح 10 میں سے صرف 2 کی تھی. اس تحقیق کا پیئر ریویو تاحال زیر التوا ہے، مگر پھر بھی مائکروسافٹ کے AI یونٹ کے سربراہ مصطفیٰ سلیمان کا کہنا ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہ نظام تقریباً غلطیوں سے پاک ہو سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے یہ واضح ہے کہ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں کہ اگلے 5 سے 10 برسوں میں یہ نظام تقریباً غلطیوں سے پاک ہو جائیں گے. یہ دنیا بھر کے ہیلتھ سسٹمز کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ کیا AI آپ کے ڈاکٹر سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، کچھ مخصوص معاملات میں تو یہ پہلے ہی کسی حد تک ہے، خاص طور پر جب بات ہو طبی امیج کی پہچان کی، جیسے دماغی سکینز کا تجزیہ. یہ اخراجات بھی بچا سکتا ہے. مائکروسافٹ کے مطابق اس کا ماڈل ڈاکٹروں کے مقابلے میں بہتر ٹیسٹ منتخب کرتا ہے، کم غیر ضروری ٹیسٹ یعنی زیادہ مؤثر علاج. لیکن یہاں یہ بھی واضح رہے، کمپنی کہتی ہے کہ AI ڈاکٹروں کی جگہ نہیں لے سکتی. کیوں؟ کیونکہ طب صرف ڈیٹا کا معاملہ نہیں ہے. پھر بھی بہت سے ماہرین کو یقین ہے کہ AI صحت کے شعبے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گی. یہ علاج کو ذاتی جہت دے سکتی ہے، نئی دواؤں کی ترقی کو تیز کر سکتی ہے اور حتیٰ کہ آپ کے دیکھ بھال کے معاملات، دوا کے استعمال اور جسمانی علامات کی نگرانی میں مددگار بھی ہو سکتی ہے. یعنی ہم میں سے اکثر مستقبل قریب میں طبی AI سے رجوع کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ ChatGPT سے طبی مشورہ لینے لگیں. حالانکہ ChatGPT-o3 مائکروسافٹ کے AI نظام کا حصہ ہے، لیکن عام ChatGPT چیٹ بوٹ سے طبی مشورہ مت لیں. اور وجوہات ہیں یہ. ایک تو یہ کہ چیٹ بوٹ کو آپ کی مکمل میڈیکل ہسٹری معلوم نہیں ہوتی. یہ آپ کو مخصوص صورتحال کے لیے درست مشورہ نہیں دے سکتا. دوسری بات، AI چیٹ بوٹس آپ کا معائنہ نہیں کر سکتے، نہ ٹیسٹ تجویز کر سکتے ہیں، جبکہ یہی چیزیں اکثر حقیقی تشخیص کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تیسری بات، کبھی کبھار یہ غلط یا پرانا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں کیونکہ یہ صرف اپنے تربیتی ڈیٹا پر انحصار کرتے ہیں، آج کے ڈیٹا پر نہیں. چوتھی بات، چیٹ بوٹ خود کو بہت پر اعتماد انداز میں پیش کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. اس سے ممکن ہے کہ آپ ایک غلط مشورے کو درست سمجھ کر اعتماد کر بیٹھیں اور نقصان اٹھائیں. اور پانچویں اور سب سے اہم بات، AI ڈاکٹر نہیں ہوتی. حقیقی ڈاکٹرز نے برسوں کی تربیت اور تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے، جبکہ چیٹ بوٹ صرف ایک ٹول ہے جو عمومی معلومات کے لیے ہے، پیشہ ورانہ طبی نگہداشت کے لیے نہیں. آج کے لیے بس یہیں تک. لیکن آپ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا AI کے طبی مشورے پر ڈاکٹروں سے زیادہ اعتبار ممکن ہے؟